السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ کائنات کی آنکھیں ڈر اور خوف کی وجہ سے پھیل کر کافی بڑی ہو چکی تھی۔ وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ جس انسان سے بھاگی تھی بہت جلد دوبارہ اس کا سامنا اسی انسان کے ساتھ ہوگا، جبکہ صارف کے ماتھے پر بھی بری طرح سے بل پڑے ہوئے تھے اور وہ اس کے بالوں پر اپنی گرفت مسلسل بڑھاتا جا رہا تھا، جس سے کائنات کو اپنے سر میں درد محسوس ہونے لگا۔ دیکھیں پلیز، خدا کا نام ہے مجھے چھوڑ دیں، میری کوئی غلطی نہیں۔ وہ ایک دم روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ صارف کے آگے باندھ چکی تھی، مگر صارف کے تو جوتے کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اس کی عزت خراب کر دی تھی، اور اب وہی اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ اتنا رحم دل نہیں تھا کہ فوراً ہی کائنات کو معاف کر دیتا۔ اس نے پوری قوت سے کائنات کو زمین پر دھکا دیا اور وہ بری طرح زمین پر گری، لیکن زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ صارف کے ہاتھ اپنی بیلٹ کی طرف بڑھے، جو پینٹ سے نکال کر اپنے ہاتھ پر لپیٹتا ہوا وہ اسے مارنے کے لیے لپکا تھا، لیکن تبھی اسے خیال آیا کہ وہ دونوں کمرے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اس کا باپ بھی کوما کی حالت میں وہاں پر موجود ہے۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کومے کے باوجود بھی مریض کو ہر بات اچھی طرح سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس نے کائنات کو اٹھ کر کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جبکہ کائنات کو اپنے سامنے زمین گول گول گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی باہر آئی تو سارم بھی لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی سارم نے آگے بڑھ کر کائنات کی کلائی تھامی، لیکن تبھی ایک طرف سے آپی نکل کر باہر آئی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے سارم، کیوں لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو؟ مگر تبھی کائنات نے گردن گھما کر انہیں دیکھا تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئیں۔ انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ لڑکی جو کیئر ٹیکر کے طور پر ان کے باپ کی ملازمہ بن کر یہاں آئی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بھابھی کائنات ہوگی۔ آپی، کیا ابھی بھی آپ کو اپنے سوال کا جواب چاہیے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن پھر نرمی سے بولی، ساری میں مانتی ہوں تمہیں بہت شدید قسم کا غصہ آ رہا ہوگا، لیکن فی الحال اطمینان سے کام لو۔ کائنات، تم ادھر آؤ۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے صوفے پر اسے بٹھا دیا اور کچن سے لا کر پانی اس کے سامنے پیش کیا، جبکہ صارم کو آپی کے تمام عمل بے حد برے لگ رہے تھے۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ان کے گھر کا شرازہ بکھیر کر چلی گئی تھی، اور آج آپی اسے ہی ٹرے میں پانی رکھ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ ضبط کر کے بیٹھا رہا، جانتا تھا فی الحال آپی اسے کچھ بھی نہیں کہنے دیں گی۔ پانی پینے کے بعد آپی خود ہی کائنات کے سامنے بیٹھ گئیں اور سنجیدگی سے بولی، میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کیوں گئی تھی یا تم نے وہ سب کچھ کیوں کیا تھا، صرف اتنا بتاؤ کہ جب ایک مرتبہ ہماری زندگیوں سے جا چکی تھی تو دوبارہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ کائنات کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، اپنی صفائی میں انہیں وضاحت بھی دینا چاہتی تھی، لیکن آپی کے سخت تاثرات دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر ایک اچٹتی نگاہ سارم پر ڈالی جو آنکھیں چھوٹی کیے مسلسل اسے گھور رہا تھا، گویا وہ بھی اس کے منہ سے نکلنے والا جھوٹ سننے کے لیے کافی حد تک تیار بیٹھا تھا۔ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے پیسے چاہیے تھے، جب میں نے یہاں پر کیئر ٹیکر کا اشتہار دیکھا تو چلی آئی۔ اس بات پر سارم ایک دم سے کھڑا ہوا اور چلا کر بولا، چپ کر جاؤ، دوبارہ پھر جھوٹ گڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، پاپا بیمار ہیں، صرف ان کے علاج کے لیے ہی میں نوکری کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے سارم کو دیکھ کر کہا، یہ وہ شخص تو بالکل بھی نہیں تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، یہ تو کوئی اور تھا، بدلا ہوا۔ سارم نے فوراً ہی کمرے سے جا کر چیک بک نکالی اور اس پر اپنے سائن کر کے چیک کائنات کے منہ پر مارتے ہوئے بولا، اس پر اپنے باپ کے علاج کے لیے دگنی تگنی جتنی رقم چاہتی ہو لکھ لو اور یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ مجھے اپنے سامنے دکھائی مت دینا، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ یہ بات سنتے ہی آپی نے سارم کو خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر اس نے بھی ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کروا دیا۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، تو خدا کا نام ہے آپ خاموش رہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں کچھ غلط بول دوں اور وہ آپ کے لیے نامناسب ہو۔ اس بات پر آپی بھی خاموش ہو گئیں۔ کائنات نے چیک ہاتھ میں لے کر ایک ہی لمحے میں پھاڑ دیا اور پھر کھڑے ہو کر بولی، میں کسی کی بھیک لینے کے لیے نہیں آئی۔ اس بات پر سارم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا
کہ وہ اتنی بہادر بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے منہ پر کھڑے ہو کر اس کا دیا ہوا چیک پھاڑ دے۔ ایک لمحے کے لیے سارم کو وہ پرانی کائنات یاد آئی جو دیوار پر چھپکلی دیکھ کر بھی ڈر جایا کرتی تھی، اور اگر کوئی اسے برا بھلا بول دیتا تو آگے سے جواب دینے کے اس کے پاس رتی برابر بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مگر یہ تو کوئی اور تھی۔ تم جانتی ہو نا میں نے یہ چیک کیوں دیا تھا تمہیں؟ تاکہ تم دوبارہ میری نگاہوں کے سامنے نہ آؤ۔ وہ ایک دم درشتی سے بولا۔ آپ ہی خاموشی سے ایک طرف بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں وہ پرانی والی کائنات ہوں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جایا کرتی تھی یا پھر ایک کے آگے اپنا سر جھکانے کے لیے تیار رہتی تھی، تو آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں بدل چکی ہوں، تو اس لیے بہتر ہے کہ مجھے بھیک نہ دی جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نیچے چیک کے ٹکڑوں پر نگاہ ڈالی اور اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی سارم جلدی سے بولا، تو یعنی تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم اتنی بہادر ہو گئی ہو کہ یہاں پر میرے گھر میں تمہیں نوکری ملی ہے؟ یہ حقیقت جاننے کے باوجود تم یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ کائنات ایک لمحے کے لیے چپ کر گئی، پھر دھیرے سے ہاں میں سر ہلا کر بولی، ہاں، کیونکہ میں ایک مرتبہ بھاگ چکی ہوں، اب بار بار بھاگنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے نوکری پر رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں کسی کی بھیک نہیں لوں گی، کما کر اپنے باپ کا علاج کرواؤں گی۔ وہ اب اس انتظار میں کھڑی تھی کہ سارم جانے کا بولے، لیکن سارم نے اسے جانے کا بولنے کی بجائے سنجیدگی سے کہا، تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کتنی بہادر ہو گئی ہو تم، اور کیا تمہارا ضمیر اتنا ہی مطمئن ہے کہ میری عزت پامال کرنے کے باوجود تم میری نگاہوں کے سامنے رہ کر میرے ہی باپ کی خدمت کرو گی، وہی باپ جو تمہاری وجہ سے کوما میں چلا گیا۔ کائنات کے پاس ان تمام سوالات کے جواب تو تھے، لیکن وہ جانتی تھی اس کے ان جوابات کا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ تبھی خاموش رہی اور دھیرے سے ہاں میں سر ہلا کر بولی، مجھے قبول ہے، لیکن بدلے میں آپ مجھ پر اپنا کوئی بھی حق نہیں جتائیں گے۔ میں ایک ملازم کی طرح یہاں کام کروں گی اور چلی جاؤں گی۔ سارم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ ہی حیرت سے ان دونوں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے دبے لفظوں میں سارم کو پکارا اور بولی، سارم کیا کر رہے ہو تم جانتے ہو نا کہ یہ سب کچھ مناسب نہیں۔ وہ نرمی سے بولا، آپ ہی پلیز ہمارے معاملے میں مت پڑیے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ لڑکی یہاں پر ایک دن بھی مزید نہیں ٹک پائے گی، اس کا ضمیر ہی اسے یہاں پر نہیں رہنے دے گا۔ تو تم بھی بلا وجہ کی سچویشن کریٹ مت کرو نا۔ آپ ہی نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کل 8 بجے آ جانا، 8 بجے سے لے کر 8 بجے تک، یعنی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تمہاری، اور تنخواہ وہی ہوگی جو اخبار پر لکھی گئی تھی۔ سارم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تو وہ بغیر کچھ کہے اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل آئی، لیکن جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کتنی بے رخی اور بے دردی سے ملے تھے وہ لوگ جو کبھی اس کے اپنے تھے۔ اتنی بڑی غلطی تو نہیں کی تھی، لیکن شاید انہیں غلط فہمی کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دی، کیونکہ رکشے کا کرایہ بھرنے کے جتنے پیسے بھی اس کے پاس نہیں تھے۔ گھر داخل ہوتے ہی بابا کی کھانسی نے خوش آمدید کہا تو وہ گہرا سانس دے کر ان کے پاس چلی آئی۔ جتنے پیسے تھے ان کی اس نے دوائی خرید لی تھی۔ انہیں دوائی دے کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اماں شاید نماز پڑھ رہی تھی، لیکن اس کے دماغ سے سارم کی وہ سرخ صورت نکل ہی نہیں رہی تھی۔ جب وہ انتہائی غصے میں اس کے بال دبوچ رہا تھا، وہ سارم سے ہر بات کی توقع رکھ سکتی تھی، لیکن اس سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی بھی کرے گا، مگر آج سارم نے یہ امید بھی توڑ دی تھی۔ پہلے تو وہ اسے برا لگا، لیکن بعد میں وہ بھی ایک دم بے حس ہو چکی تھی، کیونکہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے تمام محبت اور نرمی ختم ہو گئی تھی۔ وہ وہاں پر کام تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جتنی تنخواہ وہ تایا ابا کی دیکھ بھال کی دے رہے تھے، اتنے میں وہ بڑے آرام سے بابا کا علاج کروا سکتی تھی۔ یہ اس کے والدین ہی تھے جنہوں نے حقیقت جانے بغیر دوبارہ پھر اسے قبول کر لیا تھا۔ دوسری جانب سارم اس کے جاتے ہی اپنے کمرے میں آ گیا۔ پیچھے آپی اسے بلاتی رہ گئی، مگر وہ ان کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ دماغ میں عجیب طرح کے دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ پھر اس کے صبر کا امتحان لینے کے لیے
نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، اور اگر حقیقی بات کی جائے تو وہ ان سب کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے رویے پر شرمندگی تو ہو رہی تھی، لیکن شاید کائنات یہی سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ رات ان دونوں کے لیے کافی تکلیف دہ تھی۔ دونوں ہی پوری رات جاگتے رہے۔ سارم اپنی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا، جبکہ کائنات بستر پر کروٹیں بدل بدل کر ان تمام لمحات کو سوچتی رہی جب سارم نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی، یا اس کے منہ سے اس کے لیے انتہائی تلخ جملے نکلے تھے۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو آنکھیں کافی سوجی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی بغیر ناشتہ کیے ٹھیک 8 بجے وہ ان کے گھر کے باہر تھی۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا سارم باہر لان پہ کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی کہ پودوں کو ہمیشہ پانی وہ خود دیتا تھا۔ اسے پودوں سے بے حد لگاؤ تھا، اور کائنات اتنا ہی چڑھتی تھی کہ پودے لگانے سے مچھر آتے ہیں، مگر وہاں پر پرواہ کسے تھی؟ وہ اسے سلام بلا کر انتظار کرنے لگی کہ اب سارم اسے کمرے میں جانے کا بولے گا، مگر وہ لاپرواہی سے پودوں کو پانی دینے میں مگن تھا۔ تبھی کائنات نے دوبارہ پھر بلایا، اگر کوئی خاص ہدایات ہیں تو آپ مجھے بتا دیں۔ اس بات پر سارم نے اسے مڑ کر دیکھا اور پھر پانی کا پائپ ایک طرف رکھ کر بند کرتے ہوئے اس کے اندر برابر آ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف 2 یا 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، خود کو اس گھر کا فرد سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ ابا کی کیئر ٹیکر ہو تو کیئر ٹیکر بن کر ہی رہنا، اور ان کے کمرے کے باہر مجھے کسی کے ساتھ بھی زیادہ میل ملاپ کرتی ہوئی دکھائی مت دینا، اور کوشش کرنا کہ میری آنکھوں کے سامنے مت آنا۔ اپنا کام کرو اور گھر کو جاؤ۔ یہ بول کر وہ دوبارہ پھر پائپ اٹھانے کے لیے جھکا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر تایا ابا کے کمرے میں چلی آئی۔ دیکھا تو وہ کل کی طرح ہی مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ چند لمحے تو وہ انہیں کھڑی ہو کر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے بری طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ وہی انسان تھا جس نے باپ کی طرح اسے پالا تھا، لیکن آج وہ اتنے بے بس اور مجبور تھے کہ آنکھیں کھول کر نہ اسے دیکھ سکتے تھے، نہ ہی اس کے سر پر پیار دے سکتے تھے۔ کچھ دیر تو وہ وہیں کھڑی رہی، پھر کمرے میں جو تھوڑا بہت پھیلاوا تھا وہ سمیٹنے لگی، کیونکہ صرف وہ اکیلی ہی ان کی کیئر ٹیکنگ کے لیے وہاں پر نہیں آئی تھی۔ ایک میل نرس بھی تھا جو تایا ابا کے کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے اور نہلانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اسے بس وہاں پر بیٹھ کر ان کی طبیعت کو جاننا تھا، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی ضرورت ہوتی تو اسے دیکھنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکا بھی آ گیا تو دونوں نے مل کر تایا کو اٹھایا اور واش روم تک لے گئے۔ وہ باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ تبھی اسے پیاس لگ گئی تو دیکھا کمرے میں پانی نہیں تھا۔ وہ پانی لینے کے لیے باہر آئی تو سارم وہاں پر نہیں تھا، البتہ آپی کچن میں کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کچن میں چلی آئی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور بغیر مسکرائے پوچھا، کیا بات ہے، کچھ چاہیے؟ وہ نرمی سے بولی، جی آپی، وہ پانی چاہیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب سارم اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور سپاٹ لہجے میں بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ بلا وجہ کے رشتے مت بنانا۔ آپی کہنے کا اختیار تم بہت پہلے ہو چکی ہو، میڈم کہو۔ کائنات نے چونک کر پیچھے دیکھا تو سارم کی آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی، کیونکہ جانتی تھی وہ ایک گھائل شیر کی مانند ہے۔ غلطی اس کی بھی تھی، لیکن شاید وقت اور قسمت دونوں نے ہی اسے اپنی صفائی دینے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اب اتنی دیر ہونے کے بعد جب وہ واپس آئی تو سارم کے زخم مندمل ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اب ان پر وہ مرہم رکھ بھی دیتی تو شاید کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ وہ چپ چاپ پانی لے کر کمرے میں چلی آئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، یا پھر سارم کے کندھے جھنجھوڑ کر اسے حقیقت بتا دے۔ خیر دوپہر کو ملازم کمرے میں ہی اس کا کھانا لے آیا۔ وہ کھانا کھا کر تھوڑی دیر ویسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو اس کو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی جواد کھڑا ہوا تھا، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر بری طرح چونکے تھے۔ کائنات کا دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ زمین میں سما جائے، کیونکہ جواد واحد وہ انسان تھا جس سے وہ بے انتہا ڈرتی تھی۔ وہ مڑنے لگی تھی جب جواد تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے عین سامنے آیا اور بولا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ کائنات بولنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکلی۔ وہ میں تایا ابا۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی سارم، جو شاید اپنے کمرے میں جا رہا تھا، اسے دیکھ کر رکا اور سپاٹ لہجے میں بولا، لڑکی، کتنی مرتبہ بتایا ہے تمہیں
تمہارا ہر رشتہ ختم ہو گیا ہے، سر بلاؤ انہیں۔ کائنات نے گھبرا کر سالم کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر سالم کے پیچھے چھپ جائے، کیونکہ اسے جواد سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، اور جواد تمہیں بھی اس سے بلا وجہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ سالم نے اب اپنا رخ اپنے بھائی کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ اس بات پر وہ ایک دم چڑھ کر بولا، کیوں، آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا سارے گھر کو میرے خلاف کرنے کا؟ سالم کو غصہ تو بہت آیا۔ اس طرح زبان چلانے پر تو وہ ٹکا کر بولا، تو پورے گھر کو اپنے خلاف بہت پہلے ہی کر کے جا چکی تھی، میں بس انہیں تم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کائنات نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ تایا ابا کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن کافی تیز ہو چکی، باقی ہر بات ایک طرف، لیکن جواد کے متعلق اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب کمرے پر دھیرے سے دستک ہوئی۔ دیکھا تو باہر جواد کھڑا تھا۔ سنجیدگی سے بولا کہ پچھلے لون میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، فوراً پہنچو۔ یہ بول کر وہ تو چلا گیا، جبکہ کائنات کی حالت ایک مرتبہ پھر خراب ہونے لگی۔ آخر کیوں پیدا ہوا تھا یہ شخص اس دنیا میں جو اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا؟ اس نے تو کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ پتہ نہیں پھر یہ جواد کون سی سزا کے بدلے اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی پیچھے گئی تو جواد کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، محترمہ واپس تو آ گئی ہو، لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، ملازمہ بن کے آئی ہو تو وہیں رہنا، ورنہ تم اچھی طرح جانتی ہو اگر تم نے کوئی چالاکی یا ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کائنات چپ چاپ کھڑی رہی تو وہ دوبارہ پھر گراتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس بات پر کائنات نے اس بات پہ سر ہلایا تو وہ پھر بولا، ٹھیک ہے جاؤ اب تم، اور خبردار دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کوئی ہوشیاری مت کرنا، ورنہ جو کام خوشی خوشی کر رہی ہو اسی پر رونا پڑے گا۔ وہ اس کی اس بات کا مطلب بڑی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا دھمکی دے رہا ہے۔ بھرے دل کے ساتھ واپس کمرے میں آ گئی۔ باقی پورا دن یوں ہی تایا ابا کے کمرے میں بیٹھ کر بیت گیا۔ رات کا کھانا وہ لوگ کھا رہے تھے جب جانے کے لیے نکلی۔ آپی نے اسے کھانا کھانے کے لیے بلایا مگر وہ منع کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ باقی گھر کے فرد بھی وہیں پر موجود تھے اور سارنگ نے سب کو ہی سختی سے روک دیا تھا کہ کوئی بھی اس سے بات نہ کرے، اور واقعی میں کسی نے بھی اس سے بات کرنے یا اس کی طرف دیکھنے تک کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس بات نے کائنات کا دل توڑ کر رکھ دیا، لیکن کیا کرتی، وہ سب لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر مجبور تھے۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے کائنات اس گھر سے بھاگی ہے تو یقیناً وہ اسے معاف کر دیتے، مگر فی الحال وہ ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی کیونکہ اسے جواد سے بے حد ڈر لگتا تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ جواد کی دھمکی خالی دھمکی نہیں ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ وہ گھر آ چکی تھی اور آج بھی اس کی وہی کیفیت تھی۔ رات بھر کوشش کے بعد جاگ کر کہیں 3-4 بجے آنکھ لگی تھی۔ اگلے دن وہ کام پر گئی تو سالم گھر پر نہیں تھا۔ اتوار والے دن اسے چھٹی تھی، تبھی تو وہ پورا دن اس کے سر پر منڈلاتا رہا، لیکن آج وہ پورا دن سکون سے تایا ابا کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ یوں ہی دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ سالم کے سامنے بے حد کم جاتی تھی اور سالم بھی اسے دیکھ کر مکمل طور پر نظر انداز کرتا تھا۔ گھر کا اور بھی کوئی فرد اسے بلانا حرام کر چکا تھا۔ اس دن وہ تایا ابا کے پیروں پر تیل لگا رہی تھی جب اچانک ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھی کائنات کو دیکھا تو بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ بھاگتی ہوئی ان کے گلے جا لگی، اور پھر تبھی اس کے بلانے پر سبھی گھر والے تایا ابا کے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ آج پہلی مرتبہ تھا جب وہ کائنات کے گھر سے جانے کے بعد دوبارہ ہوش میں آئے تھے، اور ہر کوئی اسے ہی ان کی طبیعت خرابی کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ سالم کو بھی فون کر دیا گیا تھا کہ جتنی جلدی ہو تم گھر واپس آ جاؤ۔ وہ بھی 15 منٹ میں گھر واپس پہنچ چکا تھا۔ پورے گھر میں خوشی کا سما تھا۔ جب وہ لوگ کمرے میں موجود تھے تبھی سالم نے کائنات کو اشارہ کیا کہ یہاں پر گھر والوں کی جگہ ہے، تم باہر جا کر انتظار کرو۔ یہ بات سن کر اس کا دل بری طرح کٹ گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ جواد بھی وہیں پر پھر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا تو ضرور، لیکن کوئی بات نہیں کہی، جبکہ کائنات اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اب کوئی اور قدم ضرور اٹھائے گا۔
لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بھی اپنے باغ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپی اسے بلانے کے لیے باہر آئیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے تایا ابا کے کمرے میں گئی تو تایا ابا نے سارم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو اشارے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سارم کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر اشاروں میں ان دونوں کی رخصتی کی بات کی، جس پر اس کمرے میں موجود تمام افراد کو ایک لمحے کے لیے تو سانپ سوکھ گیا۔ ابا، لیکن سارم نے بولنا چاہا۔ سارم کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس کے باپ کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی تھی۔ کوما سے جاگے ہوئے شخص کی آنکھوں میں التجا اور حکم کا ایک ایسا امتزاج تھا جسے ٹالنا سارم کے لیے ناممکن تھا۔ کائنات کا سارم کے گھر اور سخت ہاتھ میں تھا، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے دہکتے ہوئے کوئلوں پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ قربت عارضی ہے اور اس کے پیچھے چھپی نفرت مستقل۔ ابا، آپ ابھی ٹھیک نہیں ہیں، یہ سب باتیں بعد میں۔ سارم نے اپنا لہجہ نرم رکھنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کی قد پٹیوں پر ابھری ہوئی رگیں اس کے اندرونی انتشار کی گواہی دے رہی تھی۔ بوڑھے باپ نے نفی میں سر ہلایا اور لرزتے ہوئے ہاتھ سے کائنات کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ کائنات تڑپ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تایا ابا، آپ بس ٹھیک ہو جائیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس کے آنسو تایا ابا کے ہاتھوں پر گر رہے۔ وہ انسان جس نے اسے ہمیشہ بیٹی مانا تھا، آج اسی کی حالت دیکھ کر کائنات کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ جواد جو کمرے کے کونے میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ابا ہوش میں آتے ہی پہلا مطالبہ یہی کریں گے۔ اس نے ایک زہریلی نظر کائنات پر ڈالی جس میں واضح دھمکی تھی کہ اگر زبان کھولی تو انجام برا ہوگا۔ آپی نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے آگے بڑھ کر ابا کو سنبھالا۔ سارم، ابا کی ضد کے آگے بحث مت کرو، ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں کسی بھی قسم کے تناؤ سے بچانا ہے۔ سارم نے گہرا سانس لیا اور جھٹکے سے کائنات کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے ابا، جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس کے الفاظ بظاہر تسلیم کے تھے، مگر کائنات کے لیے یہ کسی سزائے موت کے اعلان سے کم نہ تھے۔ سارم کا غصہ اب ایک ٹھنڈی آگ میں بدل چکا تھا جو اسے آہستہ آہستہ جلانے والی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی سارم نے کائنات کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لائبریری کی طرف لے گیا۔ تم نے کیا جادو کیا ہے میرے باپ پر؟ اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر گرایا۔ پہلے تم نے انہیں اس حال تک پہنچایا اور اب اپنی معصومیت کا ڈھونگ رچا کر دوبارہ اس گھر کی مالکن بننا چاہتی ہو؟ سارم، خدا کا واسطہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو خود حیران ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ کائنات سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ سن لو کائنات، رخصتی ہوگی، تم اس گھر کی بہو بن کر بھی آؤ گی، لیکن یاد رکھنا اس گھر کی دہلیز تمہارے لیے جہنم کا دروازہ ثابت ہوگی۔ میں تمہیں وہ اذیت دوں گا کہ تم خود موت کی دعائیں مانگو گی۔ سارم کے الفاظ پتھر کی طرح کائنات کے دل پر لگ رہے تھے۔ وہ بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ یہ بول کر وہ وہاں سے چلا گیا تو وہ بھی باہر آ گئی۔ جواد نے موقع پاتے ہی کائنات کو راہداری میں روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور لہجے میں وہی پرانی کٹیلی کاٹ۔ تو اب تم اس گھر کی مستقل بہو بننے کا خواب دیکھ رہی ہو؟ اس نے کائنات کے قریب آ کر سرگوشی کی جس سے کائنات کے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یاد رکھنا کائنات، ابا کے ہوش میں آنے سے حقیقت نہیں بدلی۔ اگر تم نے سارم کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو تمہارے باپ کی زندگی کی ڈور میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ بوڑھا ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ کائنات نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، حالانکہ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ آپ کب تک مجھے ڈرائیں گے جواد بھائی؟ تایا ابا ٹھیک ہو رہے ہیں، اب آپ کا جھوٹ زیادہ دیر نہیں چھپے گا۔ بھائی مت کہو مجھے، جواد گرایا۔ اور جھوٹ؟ کون یقین کرے گا تم پر؟ سارم تو پہلے ہی تم سے نفرت کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس گھر میں صرف ابا کی خاطر لا رہا ہے، ورنہ اس کا بس چلے تو وہ تمہیں زندہ گاڑ دے۔ کائنات خاموش ہو گئی کیونکہ یہ سچ تھا۔ سارم کی نفرت اس کے لیے جواد کی دھمکیوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اگلے چند دن گھر میں رخصتی کی تیاریاں خاموشی سے چلتی رہیں۔ کوئی ڈھول دھماکہ نہیں تھا، کوئی خوشی کا گیت نہیں تھا، بس ایک خاموش معاہدہ تھا جو تایا ابا کی زندگی بچانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ سارم نے کائنات سے بات کرنا بالکل چھوڑ دی۔ وہ اسے دیکھتا تو اپنی نظریں پھیر لیتا، جیسے اسے دیکھنا بھی اس کی توہین ہو۔ رخصتی والی رات جب کائنات اپنے پرانے گھر سے رخصت ہو کر سارم کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کی فضا بوجھل تھی۔ سارم وہاں پہلے سے موجود تھا،
کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ کائنات بستر کے کونے پر دبک کر بیٹھ گئی۔ اس نے وہی بھاری جوڑا پہنا ہوا تھا جو کبھی اس کی خوشیوں کا مرکز ہونا تھا، مگر آج وہ اسے کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سالم مڑا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ کائنات کے دل کی دھڑکنوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ تمہیں مبارک ہو کائنات، تم جیت گئی۔ تم دوبارہ اس گھر میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ سالم کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ کائنات کا کلیجہ کٹ گیا۔ سالم، میں نے کوئی جیت نہیں مانگی تھی، میں تو بس… خاموش، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوکا۔ آج سے اس کمرے میں تمہاری حیثیت صرف ایک قیدی کی ہوگی۔ ابا کی نظروں میں تم میری بیوی ہو، لیکن میری نظروں میں تم وہی لڑکی ہو جس نے میری عزت اور میرے خاندان کے سکون کا سودا کیا تھا۔ اس نے کائنات کے سر سے دوپٹہ سرکایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد کا ایک طوفان تھا۔ تمہاری خوبصورتی، یہ معصومیت اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم یہاں رہو گی، میرے سامنے رہو گی، لیکن میرے دل تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گی۔ اسے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ آج کی رات تم بستر پر سوگی اور میں یہاں، اور خبردار، اگر ابا کے سامنے تم نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے انہیں شک ہو کہ ہمارے بیچ سب ٹھیک نہیں ہے، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کائنات خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جواد کے شر سے خود کو بچائے یا سالم کی اس خاموش سزا کو برداشت کرے۔ اسے لگا تھا کہ گھر واپس آ کر شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ اگلی صبح کائنات کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سالم موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور آئینے میں اپنا سوجا ہوا چہرہ دیکھا۔ رات بھر کے آنسوؤں نے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے ڈال دیے تھے۔ اسے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور ہلکے رنگ کا سوٹ پہن کر تایا ابا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ تایا ابا اب سہارے سے اٹھ کر بیٹھنے لگے تھے، اگرچہ ان کی زبان ابھی تک ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اپنے ارد گرد کی ہر بات سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ہی کائنات کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے دھیرے سے ہاتھ ہلا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ تایا ابا، آپ آج بہتر لگ رہے ہیں۔ کائنات نے زبردستی مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا، سالم کہاں ہے؟ تو کائنات کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ سالم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سپاٹ پن تھا، مگر ابا کو دیکھتے ہی اس نے اپنے تاثرات بدل لیے۔ ابا، آپ کے لیے ناشتہ لایا ہوں۔ آج ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا لان میں چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں۔ تایا ابا نے خوشی سے سر ہلایا اور پھر سالم کا ہاتھ پکڑ کر کائنات کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ان کا اشارہ صاف تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں مل کر انہیں سہارا دے کر باہر لے جائے۔ سالم کے جبڑے بھیج گئے، مگر اس نے خاموشی سے کائنات کی دوسری طرف ہو کر ابا کو بازو سے تھاما۔ وہ دونوں ابا کو سہارا دیے دھیرے دھیرے لان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دور سے دیکھنے والے کو یہی لگتا کہ یہ خوشحال جوڑا اپنے بزرگ کی خدمت کر رہا ہے، مگر صرف کائنات جانتی تھی کہ سالم کی گرفت اس کے بازو پر کتنی سخت ہے، جیسے وہ اسے جتلا رہا ہو کہ یہ سب صرف ایک ڈرامہ ہے۔ لان میں پہنچ کر جب تایا ابا ایک بینچ پر بیٹھ گئے تو جواد بھی وہاں آ پہنچا۔ پھر کائنات کی طرف دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ اچھالی۔ ماشاءاللہ، ابا کی طبیعت دیکھ کر تو لگتا ہے کہ گھر کی رونق واپس آ گئی ہے، کیوں سالم؟ جواد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ سالم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، مگر کائنات کا دل جواد کی موجودگی سے لرزنے لگا۔ جواد ابا کے بالکل قریب بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، ابا، اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ کائنات کے مائکے والوں کو بھی بلا لیں۔ آخر ان کی بیٹی اب اس گھر کی مستقل فرد بن گئی ہے، کچھ حساب کتاب تو برابر ہونا چاہیے نا۔ کائنات کے ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ حساب کتاب سے جواد کا مطلب اسے بلیک میل کرنا تھا۔ تایا ابا نے اس بات پر سر ہلایا، مگر سالم نے مداخلت کی، ابھی اس کی ضرورت نہیں، ابا کو آرام چاہیے، ہنگامہ نہیں۔ سالم نے دو ٹوک کہا اور کائنات کی طرف بڑھا، جاؤ اندر جا کر ابا کی دوائی لے کر آؤ۔ کائنات جیسے ہی اندر جانے کے لیے مڑی، جواد بھی کسی بہانے سے اس کے پیچھے لپکا۔ کچن کے قریب پہنچ کر اس نے کائنات کا راستہ روکا، بچ گئی ہو آج، لیکن یاد رکھنا
سارم کی نفرت ہی میرا سب سے بڑا ہتھیار۔ جس دن سارم کو تمہارے فرار کی اصل وجہ پتہ چلی، اس دن وہ تمہیں نہیں مجھے مارے گا، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اس سے پہلے کہ تم اسے سچ بتاؤ، میں تمہارے باپ کا وہ حال کروں گا کہ تم عمر بھر تڑپو گی۔ کائنات نے دیوار کا سہارا لیا۔ آپ اتنے گرے ہوئے انسان کیسے ہو سکتے ہیں جواد؟ تایابا آپ کے بھی باپ ہیں، ان کی خوشی کا ہی لحاظ کر لیں۔ مگر وہ رکنے کی بجائے تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ کائنات دوائی کی شیشی تھامے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سارم کی خاموش نفرت سے لڑے یا جواد کی اس کھلی دشمنی سے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سارم تایا ابا کو ان کے کمرے میں چھوڑ آیا، تو وہ بھی وہیں پر ان کے پاس بیٹھ کر ان کا خیال رکھنے لگی۔ سارم نے اسے منع کیا، اب تم اس گھر کی بہو بن چکی ہو تو بہتر ہے یہ کام مت کرو۔ تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، یہ میرے باپ کی طرح ہیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ میرے باپ سے بڑھ کر مجھے چاہا ہے۔ مجھے تب قبول کیا جب میرے باپ نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ سارم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ تبھی وہ جلدی سے آگے بڑھی، تایا ابا کے ہاتھ تھام کر بولی، آپ حقیقت جانتے ہیں نا؟ اس بات پر تایا ابا نے اشارے سے ہاں میں سر ہلا دیا، تو وہ روتے ہوئے بولی، تایا ابا خدا کا نام ہے، ایک مرتبہ بول کر سب کو حقیقت بتا دیجیے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں کتنی ڈرپوک ہوں، اتنی بہادر نہیں ہوں میں۔ بے شک بہادر بن کر واپس تو آ گئی ہوں، لیکن مجھے جواد سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ کہیں کچھ کر نہ دے اور میں ہاتھ ملتی رہ جاؤں۔ پلیز آپ کوئی نہ کوئی اشارہ دیں، سارم کو بتائیں جو کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ تایا ابا یہ باتیں سن کر رو پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کائنات کس کرب سے گزر رہی ہے، لیکن وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ باقی کا پورا وقت وہ وہیں بیٹھی رہی۔ دوپہر کو گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اب شادی کے بعد جا کر کہیں گھر والے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کرنے لگے تھے، ورنہ اس سے پہلے تو بالکل ہی بلانا بند تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو سارم وہاں پر موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے، لیکن میاں بیوی ہونے کے باوجود تعلق تو دور کی بات، ان دونوں نے ایک دوسرے سے نرمی سے بات تک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس پہ دونوں کا ہی عمل دخل تھا۔ سارم اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، جبکہ وہ اندر ہی اندر جواد سے کھار کھاتے ہوئے سارم سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور اپنی ہلکی پھلکی جویلری پہن رکھی تھی وہ اتارنے لگی۔ تبھی کمرے میں سارم داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی، یہ لگ رہا تھا جیسے وہ کسی قسم کا نشہ کر کے آیا ہے۔ یہ دیکھ کر کائنات چونک گئی اور نرمی سے بولی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ سارم نے اسے غور سے دیکھا اور سادہ سے لہجے میں بولا، کیا تمہیں پرواہ ہے میری طبیعت کی؟ کیا ہوا سارم، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور سارم کے قریب آئی، کیونکہ وہ واقعی میں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ دروازہ بند کرو۔ یہ جملہ سننے کی دیر تھی، وہ کانپتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی اور کنڈی لگا دی۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ سارم کے تیور ایک دم ہی سخت ہو گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تب اس کے چہرے پر اتنی سختی نہیں تھی، جب کنڈی کا بولا تو تب چہرہ ایک دم سپاٹ تھا۔ کیا بات ہے، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ وہ اپنے اور سارم کے درمیان آئی خاموشی کو ختم کرتے ہوئے جلدی سے بولی، تو وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے گھور کر بولا، لگی ہے، بھوک مٹا سکتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب کائنات کو واقعی میں ڈر لگنے لگا تھا، لیکن سارم اپنی جگہ سے مڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کائنات کی جانب پڑنے لگا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ کائنات دروازے کے ساتھ بالکل چپک کر کھڑی تھی، جبکہ سارم نے اس کے دائیں اور بائیں دونوں طرف اپنے بازو لمبے کر کے دیوار پر رکھے ہوئے تھے، یعنی اس کا راستہ مکمل طور پر بند تھا اور ان دونوں کے درمیان تقریباً فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ مسلسل کائنات کو سخت نگاہوں سے گھور رہا تھا، جبکہ کائنات کی دل کی حالت کافی عجیب تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ دل کی دھڑکن کانوں میں بج رہی ہو۔ اس کے ہونٹ ایک لمحے کے لیے تھر تھرائے اور پھر وہ جلدی سے بولی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آپ کو پانی دیتی ہوں۔ یہ بول کر وہ اسے پیچھے کرنے لگی تو سارم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا راستہ دے دیا۔ جیسے ہی وہ 2-3 قدم آگے بڑھی،
تو پھر سارم نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا اور پوری شدت سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اس عمل میں کم سے کم بھی 2 یا 3 سیکنڈ لگے ہوں گے، اور اس دوران کائنات کو سارم کا پورا وجود کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے پوری قوت سے اپنی باہوں میں جکڑ کر کھڑا تھا، جبکہ کائنات کو اس گرفت کی حرکت اپنی ریڑھ کی ہڈی تک میں محسوس ہو رہی تھی۔ سارم، کیا بات ہے؟ اب کی بار ڈرنے کی بجائے وہ واقعی میں پریشان ہو گئی، کیونکہ یہ وہ سارم نہیں تھا جو بات بات پر اسے نظر انداز کرتا تھا، بلکہ تکلیف دینے کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ مگر یہ تو بالکل ہی کوئی مختلف انسان تھا جو اس وقت بچوں کی طرح کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کائنات کو اپنے کندھے پر نمی محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دیکھا تو سارم رو رہا تھا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو کر بولی، کیا بات ہے؟ تبھی سارم نے سختی سے اس کی کلائی تھامی اور اپنے سر پر اس کا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تمہیں قسم ہے، مجھے یہ بتاؤ تم کیا چھپا رہی ہو؟ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ کائنات کو لگا اب اس کا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اسے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی تو وہ پہلے سے زیادہ سختی سے بولا، کائنات، جھوٹ مت بولو، تم کچھ چھپا رہی ہو۔ تم کیوں بھاگی تھی گھر سے؟ کیونکہ اس بات کا تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنے کسی عاشق کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، تو مجھے حقیقت بتاؤ، کیوں گئی تھی؟ سارم، آپ بیٹھے، میں آپ کو پانی دیتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھٹکے سے الگ ہوئی اور پانی لینے کے لیے آگے بڑھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سارم کو یہ حقیقت کیسے پتہ چلی، کیونکہ اس گھر میں صرف 3 لوگ ہی تھے جو اس حقیقت سے واقف تھے، ایک جواد، ایک وہ خود، اور ایک تایا ابا۔ تایا ابا تو بول نہیں سکتے تھے۔ جواد یہ حقیقت بتانے سے رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ حقیقت کسی کو پتہ چلی تو اس کا مطلب ہے کہ وہی مرے گا۔ رہی بات کائنات کی، تو اس نے اسی دن اس حقیقت کو دبا دیا تھا۔ جیسے ہی کائنات نے پانی کا گلاس سارم کے آگے کیا تو اس نے پوری قوت سے دیوار میں وہ گلاس دے مارا اور پھر درشتی سے اس کی کلائی تھام کر بولا، کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ کیوں بھاگی تھی تم؟ وہ جلدی سے بولی، جب آپ جانتے ہیں کہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی تھی تو دوبارہ اس سوال پوچھنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ کائنات نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں جانتا نہیں؟ بچپن سے تم میرے ساتھ پلی بڑی ہو، محبت کرتا رہا ہوں میں تم سے، اور اس کے باوجود بھی تم اپنے ایک نئے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں ہی نالائق تھا، میں ہی نکما تھا جو اس بات پر یہ یقین کر بیٹھا کہ تمہارا کوئی عاشق بھی ہے، اور وہ بھی میرے علاوہ۔ کائنات، اب جو حقیقت ہے مجھے وہ بتاؤ۔ کائنات کا تو حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ کیسے اسے منع کرتی کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، مگر میں تمہیں حقیقت نہیں بتا سکتی۔ اس متعلق بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے دوبارہ پھر بھاگنا چاہا۔ تم نہیں جا سکتی، میری یہاں زندگی برباد کر دی ہے تم نے، اور کہہ رہی ہو باتیں بات کریں گے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اب تم نے میری بات کا جواب نہ دیا تو میں جواد سے جا کر پوچھ لوں گا، کیونکہ صبح میں نے تمہیں ابا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تھا تبھی غالباً تم ان سے بات کر رہی تھی۔ وہیں رک کر میں نے پوری بات سن لی۔ پورا دن میں اسی شش و پنج میں رہا کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ اپنی طرف سے بہت سارے تکے مارنے کی کوشش کی، لیکن جاننے کے باوجود بھی حقیقت تک نہیں پہنچ پایا۔ مگر ایک بات کا مجھے یقین ہو گیا ہے، جو میں ماضی میں دیکھ رہا تھا وہ سچ نہیں تھا۔ اب تم اپنے منہ سے مجھے حقیقت بتاؤ گی۔ یہ بات سن کے کائنات کے پاس مزید کوئی بھی چارہ نہیں تھا کہ کیسے وہ اسے حقیقت بتانے سے ٹال سکے۔ دیکھیں، اگر میں نے حقیقت آپ کو بتا دی تو تایا ابا کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ 2 سال پہلے بھی میں صرف اور صرف تایا ابا کی جان بچانے کی خاطر ہی یہاں سے گئی تھی۔ اب جب کہ وہ بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں تب میں ان کی جان کو خطرہ نہیں ڈال سکتی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گی۔ یہ بات سن کر سارم کے ماتھے پر ایک دم سے بل پڑ گئے۔ وہ کھڑا ہو کر درشتی سے بولا، کون ہے جو چاہتا ہے میرے باپ کی جان لینا؟ وہ خاموش رہی تو وہ خود ہی بول پڑا، جواد۔ سارم، ابھی آپ کو تسلی سے کام لینا ہوگا، ورنہ جلد بازی میں ہم بہت بڑا نقصان کر لیں گے۔
کائنات مجھے ایک ایک بات سارن کے کہنے پر وہ نرمی سے بولنا شروع ہوئی، کیونکہ اب حقیقت بتانے کے علاوہ کوئی چارہ بچا ہی نہیں تھا۔ جواد تایا ابا کی جائیداد دینا چاہتا تھا، اپنے نام کروانا چاہتا تھا پوری جائیداد۔ جب تایا ابا سے یہ بات کہی تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ تمہارا میری جائیداد میں کوئی بھی حق نہیں ہے، تم میری اولاد نہیں ہو، تم میری پہلی بیوی کی اولاد ہو، تو میری بیوی کا جو حصہ بنے گا اس میں سے جو تمہارا حق ہوگا وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ جواد خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اس نے تایا ابا کو مارنے کی پلاننگ کی۔ اس کے لیے ان کو سلو پوائزن دینا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بات پتہ چل گئی جب جواد کو علم ہوا کہ میں جان چکی ہوں، تو اس نے مجھے دھمکی دی، اگر میں اسی رات کو گھر چھوڑ کر نہ گئی تو وہ ایک ہی جھٹکے میں تایا ابا کو زہر دے دے گا۔ میں ڈر گئی تھی، میں اپنے والدین کے پاس واپس چلی گئی۔ آپ جانتے ہیں نا، میں بہادر بالکل بھی نہیں تھی، میرے والدین پہلے ہی مجبور تھے، تبھی تایا ابا نے میری پرورش کی۔ میں نے کسی کو بھی حقیقت نہیں بتائی، بس یہی کہا کہ آپ نے مجھے چھوڑنے کی بات کہی ہے، آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ تبھی کسی نے آپ لوگوں سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ جواد کے خلاف میرے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا، لیکن میں نے اسے یہی دھمکی دی تھی کہ اگر تایا ابا کو کچھ بھی ہوا تو میں اس کے تمام ثبوت گھر والوں کو دکھا دوں گی۔ تبھی وہ رکا رہا، اور پھر شاید آپ لوگوں نے بھی رہائش تبدیل کر لی، اور یوں اتفاقاً ہماری ملاقات ہو گئی۔ اتنی بات کر کے وہ خاموش ہوئی تو سارن فوراً ہی کمرے سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کائنات آگے بڑھ کر اسے روک دی۔ وہ جواد کے کمرے تک جا چکا تھا اور اسے بری طرح پیٹنے لگا۔ کائنات کو لگا کہ شاید یہ تایا ابا کی آخری رات ہے، لیکن سارن نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ جواد شروع سے ہی اس سے اچھا نہیں لگتا تھا، وہ اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ پتہ نہیں کیسے 15 منٹ کے اندر اندر ہی جواد کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ کائنات کھڑی ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ سارن اس کا ہاتھ پکڑ کر دھیرے سے کمرے میں لایا اور دروازہ بند کر کے بولا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم بہت بہادر ہو گئی ہو، پھر اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ بات سنتے ہی کائنات اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور وہ بھی اس کا ماتھا چوم کر نرمی سے بولا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن تم نے زیادہ کیا ہے۔ تم اگر تبھی مجھے حقیقت بتا دیتی تو 2 سال جس آگ میں تم اور میں جلے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ کائنات نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔